سر یہ تحفظات جو ہیں ترمیم پر جے یو آئی کے کیا تحفظات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج تو ایک نیا انہوں نے کام کیا ہے جو شاید اس سے پہلے تاریخ میں نے تو نہیں سنا اپنی زندگی کی پوری سیاست میں، کہ انہوں نے جو صبح آج کمیٹی بنائی ہے جوائنٹ کمیٹی قومی اسمبلی اور سینٹ کی، تو اس میں ہمارے 2 نمائندے تھے، نیشنل اسمبلی سے عالیہ کامران صاحبہ تھی اور سینٹ سے کامران مرتضی ایڈوکیٹ صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، میرے پاس نوٹیفیکیشن اویلیبل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کامران صاحب اجلاس میں گئے تو کامران صاحب نے اس پہ کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی شروع کریں شیکوار جائزہ۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں تو نہیں ہوں، میں پارٹی ہوں، میں اپنی پارٹی سے ایڈوائز لوں گا، ساری ترمیم ان کے سامنے رکھوں گا، وہاں سے ایڈوائز آئے گی، پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فائنل کروں گا۔ اب یہ مانے نہیں وہاں پر، جب نہیں مانے تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ جب وہ بائیکاٹ کر کے باہر آ گئے تو انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن نکالا اور اس نوٹیفیکیشن میں کامران صاحب کا نام نہیں ہے۔ میرے پاس دونوں نوٹیفیکیشن موجود ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کیا جلدی کیا ہے، کس پریشانی میں ہے، کیا ان کو خوف مسلط ہے۔ تو حالانکہ یہ کہتے ہیں ہم نے فگر بھی پورے کر لیے ہیں، نمبر بھی ان کے پاس پورے ہیں، تو پھر جب سب کچھ ان کے پاس پورا ہے تو خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور اب جیسے ٹائم گزر رہا ہے لوگوں کے ٹویٹ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو عجیب و غریب ایک ٹویٹ ہے، بڑا صحافی ہے، بڑے نامور صحافی ہے، سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں آپ شاید؟ میں عبدالقیوم صدیقی کا ذکر کر رہا ہوں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے۔ جی 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 انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، اور آئندہ وہ جتنا مرضی کھا پی کے گھر چلے جائیں، آپ 70,000 ان میں کوئی کیس نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر ایک اس میں لطیفہ بتاؤں کہ صدر صاحب تو پچھلے تمام صدور اس میں شامل ہو گئے، لیکن وزیر اعظم عمران نہیں ہوگا، اس سے آج کے وزیر اعظم سے کام شروع ہوگا۔ کیا تماشا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آئین نہ ہوا موم کی ناک ہو گئی، جس کا دل چاہتے ہیں اس ناک کو مروڑ لیتے ہیں۔ نہیں تو اگر یہ چیز وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تھے تب ایکس پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر، اگر ان کا نام بھی شامل کر دیا جاتا تو پھر آپ کو اعتراض نہ ہوتا؟ نہیں اعتراض کی بات نہیں ہے، تو زیادتی والی بات نا، یا تو پھر ان کو بھی لیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس نہیں ہے، ایگزیکٹلی بیلنس نہیں ہے، اور یہ زیادتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے 6 ہفتے تک پیپلز پارٹی، جے یو آئی، تحریک انصاف اور اسی طرح خود حکمران پارٹی طارڑ صاحب اور دیگر نقوی صاحب، ہم سب نے میٹنگیں کی، ان میٹنگوں کا میں حصہ رہا ہوں، اور سب میٹنگوں کے بعد جو ہم نے 26ویں ترمیم میں کلاسز ہم نے چھوڑی تھی اور جن کو انڈو کیا، وہ اب کلاسز اس نئی شکل میں آ گئی۔ تو کیا ہم نے کل جو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کل تک تو ہم اس میں پریشان تھے کہ ہمیں آئین کا مسودہ کیوں نہیں دے رہے، ڈرافٹ کیوں نہیں آ رہا، لیکن آج جب ڈرافٹ آیا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ کس منہ سے ہم سے آ کے کہتے کہ یہ اس کا ڈرافٹ ہے اور اس پہ یہ کرنا ہے، کیونکہ کل تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو انڈو کیا ہے۔ تو آج مجھے ان کی مجبوری محسوس ہوئی جب جس وقت یہ انہوں نے پیش کیا ترمیم، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہ کریں، ملک کے ساتھ مذاق نہ کریں، ترمیمیں ہوتی آئی ہیں۔ اس سے قبل دیکھو اس طرح کی اگر متنازع ترمیم تھی، آپ کو یاد ہوگا 16ویں ترمیم تھی جس میں ہمارے اوپر الزام بھی آتا ہے، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ متنازع ترمیم آگے جا کے ختم کرنی پڑے۔ اچھا گوری صاحب، ٹھیک ہے گوری صاحب، آپ ابھی جو صدر اور وزیر اعظم والا پوائنٹ ریز کر رہے تھے، میں چاہ رہی ہوں ذرا آپ دوبارہ ریز کریں، پھر میں قاہرہ صاحب کا کامنٹ لیتی ہوں۔ یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس ٹویٹ میں میں نے خود پڑھا ہے ان کے اکاؤنٹ سے، تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو ان کے جتنے بھی مقدمات ان پہ ہوں گے یا جو بھی ان پہ الزامات ہوں گے، وہ آئندہ ان کو اس سے ان پہ مقدمات نہیں کیے جا سکیں گے اور ان کو تمام الزامات سے بری سمجھا جائے گا۔ اچھا لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ صدر پاکستان کے لیے تو یہ ہے کہ جو پہلے جتنے بھی صدور رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، لیکن وزیر اعظم کے لیے یہ ہے کہ اس وزیر اعظم سے آگے سلسلہ چلے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں، ابھی ہمارا تو خیر اس وقت کامران مرتضی صاحب کی سربراہی میں اجلاس بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، لیگل بیل دیکھ رہے ہیں، لیگل سیل، لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو اگر آ رہی ہیں تو یہ تو جیسے قاہرہ صاحب جیسے انتہائی ذہین آدمی، پوری زندگی ان لوگوں نے لا اینڈ جسٹس کے ذریعے گزاری ہے، اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر مذاق بن جائے گا۔ ہماری جمہوریت تو پہلے ہی لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمارے طریقہ انتخاب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہر چیز پہ دنیا میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ تو پھر اور مذاق بن جائے گا کام۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہائی کورٹ وغیرہ کے بارے میں بات آ رہی ہے نا، ہم نے ہائی کورٹ کے ججوں کی یا جو چیز بھی ہے اس سے پہلے ہم نے انڈو کی ہوئی ہے، لیکن اس کو کم از کم بار کو تو اعتماد میں لے لیتے، سپریم کورٹ بار کو تو اعتماد میں لے لے، یا کسی اور کو اداروں کو اعتماد میں، نہیں تو قوم کے لیے بن رہی ہے نا، یہ کسی شخص کے لیے تو نہیں بن رہی۔ تو یہ تو جو آئین ہے پاکستان ہے، پیپلز پارٹی اس کی خالق ہے،
हम भी हिस्सेदार हैं, इसकी मुफ्ती महमूद साहब की भी साइन है, सब लोगों ने मिलकर उस वक्त बनाया था। ये हमारा एक मिसाक है डॉक्टर साहब, ये एक वो मिसाक है जिसके साथ पूरे सूबे इसके जुड़े हुए हैं। अगर हम इस मिसाक को हम मुतनाज़ा करेंगे तो हम तो मुल्क के साथ नुकसान करने जा रहे हैं। जी गौरी साहब, कायरा साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल अग्री करते हैं। जी मैं समझता हूँ नहीं, पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान बिल्कुल कंसल्टेशन है, और आपको याद होगा कि पिछली दफा भी जो बिलावल साहब और हमारे दरमियान शुरू हुआ था सिलसिला, बाद में हुकूमत ने एंट्री की थी और फिर पीटीआई बीच में आई, बाद में हमने ही दोनों ने पार्टियों ने शुरू किया था। लेकिन गौरी साहब सॉरी मैं बात काट रही हूँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ आपकी मुशावरत जो हो जाती तो पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग की खुद मुशावरत नहीं होती। पीपल्स पार्टी तो बाद में खुद नून लीग से गिला कर रही थी, मैंने थादी हो गई थी, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बिलावल साहब की ट्वीट्स भी आपकी नजरों से गुजरी होंगी, पीपल्स पार्टी के गिले भी सामने है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुशावरत कर लेना काफी, नून लीग का करना जरूरी है। देखिए पीपल्स पार्टी वजाहत तो हुकूमत के अंदर शामिल नहीं है ना जी, ये तो हुकूमत को हमसे करना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो एक पुराने ताल्लुक की वजह से या एक बहसियत जमहूरियत पसंद पार्टी या सियासी तौर पे हम तो आज से थोड़ी है, भुट्टो साहब के बाद एमआरडी की तहरीक में हमने मिलकर कोड़े खाए हैं, तो जमहूरियत के ठेकेदार तो हम लोग हैं, ये तो बाद में सब तस्करी लेबॉर्ट्री से पैदा। तो गौरी साहब ये जो तासुर आ रहा है कि आईनी तरमीम पास करवाने में जो नंबर गेम है वो पूरी है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक है, नहीं जरूरत है, इसमें होता यही है कि नंबर गेम पूरा करें, लेकिन ये तो फिर सिर्फ हुकूमत की होगी ना, ये तरमीम तो हुकूमती कहलाएगी, ये पार्लियामेंट की तो नहीं कहलाएगी। अगर अपोजिशन बाइकआउट कर देती या नहीं चलती तो फिर ये तरमीम जो है वो तनाज़ा हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि फिर ये रिवर्स हो जाएगी, फिर इस तरह नहीं चलती, इस तरह की तरमीमें नहीं चलती। मैं वही बार बार अच्छा बड़ी बात कह रही है कि रिवर्स भी हो जाएगी फिर ये बाद में, सबको एतमाद है। ठीक है, हाँ हो सकती है 18वीं तरमीम पे बहुत कुछ रिसर्च हुआ, हमने 16वीं तरमीम रिवर्स हुई है, सबसे पहले हमने ही कहा कि इसको रिवर्स करें, तो फिर अब किस दबाव अब ये तरमीम हो जाती है तो फिर आगे जाके उसको रिवर्स